جب فلسطین کے مسلمان کٹ رہے تھے، جب ان کو کتے نوچ رہے تھے، تو پوری دنیا کے اسلام کے علماء نے وضو کے طریقے بتائے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب فلسطین کے مسلمان کٹ رہے تھے تو ترکی نے صرف ڈرامے بنانے پر اکتفا کیا۔ سب سے بڑے حامی اسرائیل کے عرب ممالک ہی ہے کہ اسرائیل کے مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ آدھی سے زیادہ آبادی مسلمانوں نے اس ٹرینڈ کا بھی مذاق اڑا۔ دنیا کے ایک خطے میں مسلمان کٹ رہے تھے تو مسلمان دنیا کے نوجوان سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک پر فحاشی پھیلانے میں مصروف تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پوری دنیا نے سوشل میڈیا پر غزہ کے نہتے مسلمانوں کا حال دیکھا، بلکہ ہم سب نے تو یہ بھی دیکھا کہ ہمارے مسلمان بچوں کو کتے نوچ رہے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے مسلمان بچے ایک نوالے کو ترس رہے ہیں، چیخ چیخ کر پکار رہے ہیں اپنے بھائیوں کو۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ پیاس سے ان کا اتنا برا حال ہے کہ وہ پانی کی ایک بوند کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ملبے تلے دب رہے ہیں، ان پر بمباریاں ہو رہی ہیں، ان کی مائیں، ان کی بہنیں، ان کے والدین، ان کے عزیز و اقارب سب دنیا سے مٹ چکے ہیں، اور قریب ہے کہ غزہ بھی صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ ہم نے یہ سارے تماشے دیکھے، لیکن ہم نے فرض کر لیا کہ ہم صرف بد دعاؤں سے کام چلائیں گے، ہم صرف مذمت کریں گے، اور ہم صرف اپنے دل میں ان اسلام دشمنوں کو برا بلا کہیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی صدی میں کمال اتاترک کی ریشہ دوانی آپ نے پڑھی ہوگی۔ آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ کس طرح محمد مرسی کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور اخوان کے 8,000 لوگوں کو قتل کیا گیا۔ ماضی قریب میں آپ نے شام کو دیکھا ہوگا، اپنے بشار الاسد کی حکومت دیکھی ہوگی جس نے شام کو میدان جنگ بنا دیا اور بے شمار مسلمان شہید ہوئے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب فلسطین کے مسلمان کٹ رہے تھے تو ترکی نے صرف ڈرامے بنانے پر اکتفا کیا اور ہمیں تاریخ کا وہ حصہ دکھایا جس میں کبھی ہم اپنے عظمت رفتہ کے پر فخر کیا کرتے تھے۔ آپ نے عرب ممالک کا حال دیکھا۔ عرب ممالک نے صرف مذمت کی، بلکہ میں نے کہیں یہ بھی پڑھا کہ عرب ممالک سب سے بڑے حامی ہے اسرائیل کے، سب سے بڑے حامی اسرائیل کے عرب ممالک ہی ہے۔ آپ نے عرب ممالک کی خاموشی بھی دیکھی ہوگی، کس کو فرق آیا۔ غزہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا، لیکن عرب ممالک کی عیاشیاں ختم نہیں ہوئی۔ انتہائی افسوس کی بات ہے، میں 2-3 پوائنٹس کو لے کر اپنا حق ادا کر رہا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ چلی کہ اسرائیل کے مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ آدھی سے زیادہ آبادی مسلمانوں نے اس ٹرینڈ کا بھی مذاق اڑایا، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ 60% سے زیادہ لوگوں نے ترکی کے ڈرامے دیکھنے پر اکتفا کیا۔ جب فلسطین کے مسلمان کٹ رہے تھے، جب ان کو کتے نوچ رہے تھے، تو پوری دنیا کے اسلام کے علماء نے وضو کے طریقے بتائے۔ ہمارا جھگڑا یہ تھا کہ اصل طریقہ کیا ہے وضو کا۔ ممبر پر بیٹھ کر بد دعائیں دینے لگے، مذمتوں کے انبار لگائے۔ ایسے میں میرے خیال میں بھی بد دعا دینے پر ہی اکتفا کرنے لگا ہوں۔ انتہائی افسوس کی بات ہے، ہم اپنی تاریخ سے بھی نابلد ہے، ہم اپنی تاریخ پڑھتے ہی نہیں کہ ہمارے اسلاف کے کارنامے کیا تھے اور ہمارے اسلاف کا اسلام دشمنوں کے ساتھ رویہ کیا تھا۔ یہ میں تو کیا، آئندہ ہماری نسلیں یہ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکیں گی کہ جب دنیا کے ایک خطے میں مسلمان کٹ رہے تھے تو مسلمان دنیا کے نوجوان سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک پر فحاشی پھیلانے میں مصروف تھے۔ ان کے لیے ضروری تھا کہ رات 2:30 بجے لائیو آ جائیں، ان کے لیے ٹک ٹاک پہ لائیو آنا ضروری تھا۔ میں انتہائی پریشانی کے عالم میں
بس آخری بات یہ کہنے لگا ہوں کہ میں مرتے دم تک وہ لمحہ کبھی بھی شاید بلا نہ سکوں جب ایک معصوم بچے کو کتا اٹھا کے لے جاتا ہے اور میں فیس بک پر سکرولنگ کرتے کرتے مذمت کر گیا۔ آخر میں بس مسلمان دنیا کے لیے بس میری یہی ایک سجیشن ہے کہ یہ جو آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں، یہ جو آپ کی وسائل کی فکر پڑی ہے، یہ جو آپ کو اپنی عیاشیوں کی فکر پڑی ہے، اس سے خدا را تھوڑا تو امید کا وہ کام کیجئے جس سے مسلمان دنیا میں امید کی ایک تھوڑی سی لہر تو آئے۔ اللہ ان تمام مظلوموں پر رحم فرمائے۔ شکریہ۔